کے رسول کی محبت آ جائے گی اس کے دل میں کسی تیسرے کے لیے جگہ نہیں بچی۔ آج کل لوگوں نے دل میں اور بہت ساروں کو بسا لیا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں کم ہو گئی۔ گزشتہ دن کل والے درس میں کیا بات ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کیا کچھ بیان ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام کے ناموں کا تذکرہ ہوا، آپ کی اولادوں کا تذکرہ ہوا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، میری اور آپ کی ماؤں کا تذکرہ ہوا۔ تو نام یاد کر لیے سب کے؟ نہیں یاد کیے ابھی تک؟ کرنا ہی نہیں، آخری سانس تک اللہ کے پیارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ماؤں کو یاد رکھیں، ان کا تذکرہ، ان کے محاسن۔ بلکہ میں کہوں گا جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور وہ کتاب خریدیں، خود پڑھیں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے بیویوں کو، بہنوں کو وہ پڑھائیں، بتلائیں، تاکہ وہ پڑھ کر وہ سیرت اپنائیں، وہ کردار اپنائیں۔ ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کے جو ہے نا جس رشتے کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال کل جو آخری باتیں ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد اور ان کی وفات کا تذکرہ ہوا تھا، ساتھ ہی نبی علیہ السلام کی چوٹنی کا بھی تذکرہ ہوا تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی علیہ السلام کا نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کیا کچھ گزرا، تفصیل میں تو نہیں جا پائیں گے، جو باتیں اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے آپ تک پہنچاتا جاؤں گا۔ نبوت کس سال میں ملی نبی علیہ السلام کو؟ 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی تذکرہ کل ہوا کہ آپ پیدا ہوئے تو والدین میں سے والد حیات نہیں تھے، والدہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ یہاں پیدائش کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہاں جی، چلو قربانیاں کہہ لیں۔ جانتے ہوں گے حضرت ابراہیم کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور اسماعیل کو ذبیح اللہ۔ وہی کہہ رہا ہوں ذبیح، کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا نا، یہ اور بات ہے اللہ نے نہیں ہونے دیا، گویا کہ انہوں نے ذبح کیا تھا۔ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے، بقیہ تقریباً اکثر انبیاء حضرت اسحاق کی لڑی سے، نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے۔ اس لیے فرمایا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی کہ بحیثیت اپنا حضرت اسماعیل بھی وہ والد ہیں، انہی کے لڑی سے آیا ہوں۔ ایک ذبیح تو یہ ہو گئے، اور دوسرا ذبیح جو ہے نبی علیہ السلام کے والد خود ہیں۔ وہ کس طرح ذبیح بنے؟ وہ اس طرح کہ ان کے دادا جی نے منت مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے نا، 10 بیٹوں کی تگڑی فوج مجھے دے دی تو میں ایک بیٹا تیرے راستے پر قربان کر دوں، ذبح کر دوں، قربان کر دوں۔ ظاہر ہے اس وقت نہ یہ اسلام نہ یہ اسلامی باتیں، تو تب جب اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے اپنے 10 دے دیے، اب اپنی منت پوری کرنا۔ جاہلیت میں بھی منت فرض تھی، اسلام میں بھی منت فرض ہے۔ کسی بندے کے رمضان کے روزے رہ گئے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، جب ٹھیک ہوگی طبیعت رکھ لے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اسی مرض میں ہی فوت ہو گیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے بقیہ کو رکھنے کی، کیونکہ اس کو اللہ نے شفا نہیں دی، موقع نہیں ملا، وہ چلا گیا۔ لیکن کسی نے منت مان لی تھی کہ میں نے یہ کام ہوگا، میں یعنی یہ روزے رکھوں گا، اب وہ منت اس نے مانی لیکن وہ فوت ہو گیا، کام پیچھے ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے فصام عنہ ولی، وہ فوت ہو گیا ہے، اس پر جو روزے تھے اس کے ولی وارث جو ہیں
वो आदमी वो रोज़े रखेंगे, मन्नत के छुटकारा नहीं है। मन्नत मान ली थी कि मैं बेटा एक कुर्बान करूँगा, अब अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। अब 10 बेटों को लेकर पूरी बरादरी और कौम को लेकर बैतुल्लाह में आ गए। अब जी किसको ज़िबा करूँ? बड़े को तो छोटा नाराज़ होगा, छोटा तो बड़ा, ये क्या बड़ा जिसका कहूँ कि इसको ज़िबा करना, वो कहेगा मेरे से दुश्मनी है। तो अब वो दूसरे भी तो थे, उनको भी क्यों नहीं कहा? आप भी